نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جل جلالہ اس کے سر کو بدل کر گدھے جیسا کر دے۔ امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ امام سے پہلے وہ سجدہ کرے یا امام سے پہلے رکوع کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ نماز کے دوران ہی اس کا جو سر ہے وہ گدھے کی طرح کر دیا جائے۔ تو اس بارے میں مختلف علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء کرام تو اس بارے میں یہ وعید یہ حقیقی معنی میں لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انسان کا سر وہ گدھے کی طرح کر سکتا ہے۔ وہ شخص جو امام سے وہ پہلے سجدہ کرے یا امام سے پہلے رکوع کرے، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو وہ حقیقت پر محمول کیا ہے، لیکن بعض علماء اس کی یہ صراحت فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے معنوی معنی پر محمول کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سر کو گدھے کی طرح تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو وہ گدھے کی طرح بے وقوف اور احمق بنا دے گا۔ یعنی جانوروں میں جو سب سے بے وقوف اور احمق جانور تصور کیا جاتا ہے یا جسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے وہ گدھا ہوا کرتا ہے، اور گدھے کو سب سے بے وقوف کہا جاتا ہے۔ آدمی بعض اوقات جب کسی شخص کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے یا اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے کہتا ہے او گدھے والے یا او گدھے کی طرح کام کرنے والے، تو مراد یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ گدھا ہے بلکہ گدھوں والے کام کرتا ہے، بے وقوفی پر مبنی کوئی کام سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے اس نام سے پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے یا امام سے پہلے وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو گدھے کی طرح اللہ پاک بیوقوف بنا دیتا ہے کہ وہ عقل سے عاری ہو جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض محققین نے اس کو حقیقت پر معمول کیا ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ تذکرہ کیا ہے، اپنے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے محدث سے ایک بہت بڑے فقیہ سے علم حاصل کر رہا تھا، تو وہ جو فقیہ تھا بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا اور بہت زیادہ نیک تھا اور بہت زیادہ اخلاص اور للہیت اس میں پائی جا رہی تھی۔ جب کچھ عرصے میں نے ان سے درس حاصل کیا، سبق حاصل کیا، تو ہماری کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ پردے کے پیچھے سے میں ان کے جو درس وغیرہ ہے، درس حدیث یا فقہ کے جو مسائل ہیں وہ ایک پردے کے پیچھے سے سنا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ اشتیاق ہوا، مجھے یہ شوق ہوا کہ میں اپنے استاذ کی زیارت کر لوں، جس پر جب میں نے اصرار کیا تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ اس کا جو منہ تھا وہ گدھے کی طرح تھا۔ جب میں نے اس کی زیارت کی مجھے حیرت ہوئی اور مجھے تعجب ہوا کہ میرے استاد اور شیخ جو اتنے بڑے محدث ہیں اور اتنے بڑے فقیہ ہیں ان کا چہرہ اس طرح کیسے متغیر ہو گیا، ان کا چہرہ ایسے کیسے بدلا گیا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو حدیث ہے میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہیں اس کا چہرہ گدھے کی طرح نہ کر دیا جائے، میں نے یہ جانا کہ چلو آج حدیث کو چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں امام سے سجدے میں آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا اور میری صورت کو وہ گدھے کی طرح بنا دیا۔ تو حضرت شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے وصیت کی کہ کسی بھی حدیث کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں،
کسی بھی حدیث کو آپ کمتر نہ سمجھیں، بلکہ ہر حدیث پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور اگر عمل نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔